تباہی اب اس کو پائے گی زینب گھبرائے گی زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم آپ تمام حضرات کا عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مرثیہ جس نے نہیں پڑھا وہ اچھی شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جوش کے یہاں بھی وہی ٹچ ہے۔ تمام اچھے شعراء نے، چاہے وہ افتخار عارف ہوں یا احمد فراز ہوں، مرثیے کا جو فلیور ہے وہ اچھی شاعری کی بنیاد ہے۔ کہ اگر اردو شاعری کے پاس کوئی صنف ایسی ہے جو عالمی ادب سے آنکھ ملا کر بات کر سکتی ہے تو وہ اردو مرثیہ ہے۔ کہ امام علی مقام نے کربلا میں اپنے خون سے ہمارے جذبہ حریت کو اور ملوکیت کے خلاف اپنے احتجاج کو جس طرح سے سرخی عطا کی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اسی سرخی کے رنگ جو ہیں اسی، اور امام علی مقام کی مرثیہ کچھ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، وہ امام علی مقام کے خون شہیدہ جو ہے اس کی کیا میں ایک تصویر ہے۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ حضرت زینب جو ہیں ان کے جو عظیمت ہے، ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو جرت ہے، اس کی اگر کوئی تصویر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں مرثیے میں ملتی ہے۔ اردو میں کسی بھی صنف کے لیے کوئی آدمی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ آج سے 10,000 سال کے بعد، 5,000 سال کے بعد بھی یہ صنف باقی رہے گی، چاہے وہ غزل گوئی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ یقین مانیں، اگر ایک صنف ہے جس کی بقا کی ذمہ داری ہے لٹریچر میں، جو میں جانتا ہوں کہ اگر 10,000 سال کے بعد بھی ہوگا تو اگر ایک صنف اردو کی جو بچی رہے گی وہ ہوگی مرثیہ۔ جسے مرثیہ کہتے ہیں، یہ واحد صنف ہے اردو ادب میں جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر بنیادیں ہندوستان کے باہر پڑی ہیں۔ اور میرے اللہ، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذروں کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سور بھیا آج کی جو یہ تقریب تھی وہ مختصر اور بہت ہی جامع، جس کو کہا جائے
کہ ماشاءاللہ مختصر وقت میں بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت اچھے مقررین تھے، اور مرثیے کے حوالے سے جو آج باتیں سننے کو ملی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں۔ ناصر صاحب کی تقریر، لائق رضوی صاحب کی تقریر اور پروفیسر اختر الواسط صاحب کی۔ اس کے علاوہ اس کی تقریب کی خاصیت یہ تھی کہ مرثیے کا پروگرام تھا اور مرثیے پر گفتگو ہوئی، اور جو منتظمین حضرات تھے انہوں نے باقاعدہ تحت اللفظ پڑھوایا، تو اس سے اس کا بھی اندازہ ہوا کہ دیکھیے تحت اللفظ کیا چیز ہے اور کس طرح سے تحت اللفظ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اچھی یہ آج کی تقریب تھی، اور یہ کتاب جو آئی ہے اردو مرثیے کے 500 سال، اس نے ہندوستانی مرثیے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب 1932 میں چھپ چکی تھی، لیکن جن لوگوں نے، وہ فاروق ارغلی صاحب رہے ہوں یا جناب سلیم امروہوی صاحب، خود اتنی محنتیں کی، اور اس کے علاوہ ہمارے نقوی صاحب نے جو اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، انہوں نے صرف ایک یہ سمجھیے کہ مرثیے کی خدمت نہیں کی، بلکہ پورے ایک صدی کو زندہ کر دیا ہے، اور یہ ایک صدی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک یہ چیز چلے گی۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس تقریب کے منعقد کرنے پر، اور خاص طور سے منتظمین کو جس حسن سلیقے کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ جو مرثیہ ہے، مرثیے کے سلسلے میں جو ہے کام ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرثیہ دراصل ہماری یعنی کہ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں اس میں حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ بہت اہم صنف ہے، اور مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس سے انسان زبان سیکھتا ہے، ادب اور تہذیب سیکھتا ہے، اور مرثیہ اس تمام یعنی کہ باتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہماری تہذیبی، ہماری ثقافتی جو زندگی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے مرثیہ۔ جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، وہ پوری طرح سے ہم مرثیے میں دیکھتے ہیں، اور مرثیہ اگر ہمیں زبان سیکھنی ہے، اس کے جو زبان کی تراکیب ہیں، جو زبان کے الفاظ ہیں، ان کا استعمال ہے، صحیح استعمال ہے، وہ اگر ہمیں جاننا ہے تو ہم جب تک مرثیہ نہیں پڑھیں گے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ میں اس سلسلے میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب جو کہ بہت بڑے ہمارے نقاد تھے اردو کے، ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کیا پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور واقعاً حقیقت یہ ہے کہ ان کا بڑا کام ہے اور بہت گہری نظر تھی ان کی۔ ایک مرتبہ واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور بلکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو، میں نے اپنی لڑکیوں کو جو ہے انیس و دبیر کے مرثیے پڑھائے، کیونکہ مجھے زبان جو ہے سکھانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان اگر سیکھنی ہے اور زبان کے جو الفاظ کا صحیح استعمال اگر آپ کو سیکھنا ہے تو وہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہرحال یہ اس لحاظ سے کتاب جو ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور 500 سال جو تاریخ اس میں اگر جمع کی گئی ہے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور اس کو دوبارہ شائع کرنا یہ حقیقت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مبارکباد قدم ہے، اور میں اس سلسلے میں عالمی مرثیہ ٹرسٹ اور فاروق ارغلی صاحب اور اختر حسین نقوی صاحب اور تمام حسنرہ ٹرسٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ قدم اٹھایا۔